یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سال میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہ لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ تو میری کم آپ کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ہمارا رشتہ لے کر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہارے سیما کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی جیٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا بہنوں جیسا ساتھ ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جیٹھانی بعد میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیمی کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، لیکن میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک حصے میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیمی کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً جاننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ طے یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا، اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے آتے رہیں گے۔ میں نے کہا میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے ملنے آ جایا کرنا، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگی۔ ہم دونوں بہت اداس تھے۔
کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نہیں جانتی، تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار وہ تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے ساتھ شہر چلنا۔ اس کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ تو یہ اداس ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو۔ وہ بولا میں کیا کروں گا وہاں جا کر، مجھے کوئی کام تو کرنا نہیں آتا، کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی تو کما لیتا ہوں۔ سیمی بالکل سر جھکائے چپ چاپ گم سم بیٹھی تھی۔ میرا دل اداس ہو گیا مگر میں مجبور تھی، شوہر کے ہاتھوں بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بہت روتا تھا۔ سیمی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے، ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دیں، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اور سیمی اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں روتا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دواؤں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیمی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کے شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، میرا شوہر کا غم سے برا حال تھا، میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے شوہر بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، سب کچھ سیمی نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آیا، اس کا شہر جانا ضروری تھا، وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں دونوں غم سے نڈھال پڑی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا، اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی، میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیمی میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہارا بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیمی میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ میرے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی، رات وہ ہمارے پاس رہتی تھی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر کمرے سے باہر گئی جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وقت پر نگاہ پڑتے دھک سے رہ گئی، دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں۔ میں نے اپنے برابر لیٹے
دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو سیمی کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس کی طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے برے طریقے سے رو رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سیمی؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا، صبح اٹھتے ہی آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے ہیں، حالت اچانک ہو گئی۔ سیمی کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا تو دونوں اس کو لے کر شہر نکلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنے خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات کو اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ بیٹھی تھی کہ ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے باہر ٹھہر گئے، پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلیں انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا، اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھیں اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا میں نے اس صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرا شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کام کس کا ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولے شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجئے گا اور دعا بھی کر دیجئے گا۔ سیما بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھیں۔ پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے ان کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لیا اور ان کا چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے جو تم نے کیا ہے اس کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسروں کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیمی اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی میں کیا کرتی؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن ایک
ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی، جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا، جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا، جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کی تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور ان کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا، اور میں یہاں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہ ہو سکیں۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر تو جا رہی تھی، اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائیاں دودھ میں ملا کے دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب سوتے رہیں گے، مگر ماہین ضرور اٹھ کے باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا، اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی، اور میں بے چینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں کہ یہ کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیمی میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا، جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے، کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ سیمی بولی، تم سے مجھے کوئی دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا کہ میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدل بہترین ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور میں اس کو دیکھے بغیر اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتی۔ حسد سب سے بڑا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کی عطا پر راضی رہیں۔